کہا جاتا ہے کہ جو صورتحال ہمیں دنیا بھر میں نظر آتی ہے، جس پر غامدی صاحب بھی کبھی کبھی لب کشائی کرتے ہیں، جو ظلم بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ عملاً حکومت کر رہے ہوتے ہیں، اور دستور اور قانون جن لوگوں کو حکومت کی ذمہ داری دیتا ہے، وہ ان کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اس وقت پاکستان کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو 70 سال کی تاریخ رکھتا ہے۔ پاکستان کے اندر فوج کا ایک کردار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ کردار تھا، اس کے خاتمے کا بھی ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ ہے انقلاب، بغاوت۔ اسی طریقے سے آپ آغاز کر سکتے ہیں سول نافرمانی یا قانون کے اندر رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے جارحانہ اقدامات۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو کہ جہاں پر ایک ادارے نے، ایک پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے اندر طاقت کا جو مرکز ہے اس پر ایک طریقے سے عملاً قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے؟ یہاں پر بھی کیا کوئی عملی بغاوت کسی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے، یا پھر کوئی اور لائے عمل ہے جو آپ سجیسٹ کریں گے؟ ہمارا ملک اللہ کی عنایت سے ابھی تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معاملہ تو ہو گیا کہ دو حصوں میں سے ایک حصہ الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا، لیکن محفوظ ہے۔ کسی قوم یا ملک کی حفاظت کی ذمہ داری اصلاً کس نے ادا کرنی ہے؟ قوت نے ادا کرنی ہے، اور قوت کا ارتکاز دور حاضر میں اب مختلف لشکروں میں نہیں ہوتا، وہ ریاست کی فوج ہی میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ میں فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان وہ جو اس کے لیے استدلال پیش کرتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں۔ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ملک فوج کی قوت سے قائم ہے، اور وہ ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اگر ملک کا تصور کیا جائے گا، وہ ملک نہیں رہے گا، پھر وہ اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا جس طریقے سے بدقسمتی سے بعض ممالک تقسیم ہوئے ہیں۔ وہی صورتحال ہم لیبیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت بھی دیکھیے شام کے ایک حصے پر جہاں تیل کے ذخائر ہیں، امریکہ کا غلبہ ہے، کردوں کے پاس بہت سا علاقہ ہے، اسرائیل نے بہت سا علاقہ لے لیا ہے، تو اس ملک کے بھی بڑی حد تک حصے بکھرے ہو گئے ہیں۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کے بعد کوئی چیز ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے تو ہماری افواج ہے۔ ان کے اندر کوئی اختلال پیدا کرنا، کوئی انتشار پیدا کرنا، ان کے اندر بغاوت کی کوشش کرنا، یہ آخری درجے کا جرم ہے۔ اس میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے خلفشار، اس طرح کے اختلال اور اس طرح کے انتشار سے ہماری قوم محفوظ رہے۔ ہمارے جو حالات ہیں ان میں یہ خواب دیکھنا کہ چشم زدن میں وہاں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی، برطانوی طرز کی، امریکی طرز کی جمہوریت آ جائے گی، جو ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو تدریجی طریقے اختیار کرنے ہیں۔ ان تدریجی طریقوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جمہوریت، جمہوری روایات یا جمہوری اقدار، وہ اپنے لیے کچھ پری ریکوزٹس رکھتی ہیں۔ وہ ہر حال میں آپ کو بہم پہنچانے ہوتے ہیں، ان کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہی بات جو میں اس سے پہلے علی اور معاویہ کی کشمکش سے متعلق عرض کر چکا ہوں، دونوں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہم اس اعتبار سے بھی محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور سیدنا علی تو ہم خاص طور پر جانتے ہیں کہ وہ السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز ہیں۔ رسالت مآب نے ان کو بہت محبت سے پرورش کیا ہے، خود وہ ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ہیں، وہ ہر مرحلے میں آپ کے ساتھ شامل رہے ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب ایسے نہیں ہیں کہ جن کو نظر انداز کیا جا سکے، بڑی محبوب ہستیوں میں سے ہیں۔ اس سب کے باوجود میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ جمہوری نظام قائم کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی رائے کی بنیاد پر کوئی نظم قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں، جو چیزیں پہلے آپ کو پوری کرنی چاہیے، ان کو میسر کریں۔ اگر آپ ان کو میسر نہیں کریں گے تو پھر انتخاب جمہوریت اور ملوکیت میں نہیں ہوتا، پھر انتخاب ملوکیت اور انارکی میں ہوتا ہے، ملوکیت اور انتشار میں ہوتا ہے۔ اس میں ملوکیت ہی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہی صورتحال ہمارے ملک کی ہے۔ یہاں پر بھی اگر انتشار، اختلال اور اس طرح کے انقلابی نعروں کے مقابل میں کسی کا انتخاب کرنا ہو تو فوجی کا انتخاب کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو اب بادشاہ سلامت نہیں ہے، اور بادشاہ سلامت کسی قبیلے کی عصبیت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ چیز ہم نے ختم کر دی۔ مجھ سے تو اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ
فطری طریقہ آزادی کے بعد ملیشیا نے اختیار کیا. یعنی انہوں نے اپنے ہاں اس طرح کی جمہوریت قائم نہیں کی، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل منارکی کو اختیار کیا، یعنی دستوری بادشاہت کو. ہم وہاں رہے ہیں 10 سال، ہم نے دیکھا ہے مسلمان قوم کی تاریخ کو، اس کی نفسیات کو پس منظر میں رکھا جائے تو سب سے بہتر نظام وہ ہے. ہم نے بھی اگر اس کو اختیار کیا ہوتا تو بہت بہتری ہوتی، لیکن اس وقت قوتیں ہی دو ہیں. یعنی ایک طرف ہمارے ہاں کا سیاسی نظام ہے، اس سیاسی نظام میں یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ ہم نے ایک دستور بنا لیا ہوا ہے، اس دستور پر کم و بیش اتفاق ہے. پھر ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں کچھ سفر طے کر چکی ہیں، وہ کچھ اقتدار کی تربیت بھی پا چکی ہیں، بڑی حد تک معاملات کو سمجھنے بھی لگ گئی ہیں، ان کے مابین بھی کسی حد تک موافقت کے اسباب موجود ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو چیز جمہوریت کی بنیاد بنتی ہے وہ سیاسی جماعت ہے. تو اگر آپ سیاسی جماعت جیسی کہ ہونی چاہیے، یعنی وہ نیچے سے اوپر اٹھ رہی ہو، اس میں قیادت اسی طریقے سے تربیت پا رہی ہو، اس میں لوگوں کو وہ مواقع دیے جائیں جو ملکوں میں یہ جمہوری طاقتیں چاہتی ہیں کہ ان کو ملے، یا سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں یا سیاسی رہنما چاہتے ہیں کہ ان کو ملے. لوگوں کو آزادانہ طریقے سے خود ان جماعتوں میں اپنی بات کہنے کا حق ہو، ان کے ہاں لوگ اپنے آپ کو پیش کر سکیں کہ ہم ہیں جو تمہاری بہتر خدمت کر سکتے ہیں. ان میں کسی خاندان، کسی شخصیت کی عقیدت کے جذبات کے بجائے اصول، قاعدے، منشور وہ اصل بن چکے ہوں. اس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوری اقدار کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں. ہمارے ہاں ابھی سیاسی جماعتوں کے نام پر کچھ گروہ ہیں، وہ کافی حد تک منظم ہوئے ہیں، ان میں سے بعض بہتری میں کچھ آگے بھی بڑھے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ یا خاندانوں کی جاگیر ہے یا کسی شخصیت کے اسیر ہے. اس سے زیادہ ابھی ہم آگے نہیں بڑھ سکے. اس طرح کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے انتشار کو آپ دعوت دے بیٹھیں گے، چنانچہ اس میں تدریج کے سوا کوئی راستہ نہیں. تو بالکل یعنی یہاں ہر حال میں آپ کو اپنے مقاصد سامنے رکھنے ہیں. دستور نے جو منزل طے کر دی ہے وہاں تک پہنچنے کی صحیح کرنی ہے، لیکن تدریجی طریقے سے. اس کو کسی انقلابی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اپنے ملک کی سالمیت کو برباد کر بیٹھیں گے، اور ایسے انتشار کو دعوت دیں گے جس سے پھر صدی 2 صدی تک نکلنا آسان نہیں ہوتا. اس طرح کے کھیل نہیں کھیلے جاتے، قوموں کی تقدیر کے ساتھ معاملات ایسے نہیں ہوا کرتے. اس وجہ سے میرے نزدیک ہمیں کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ضرورت ہے کہ لوگوں کا شعور بہتر کیا جائے، ان کے سوچنے کے انداز کو بدلا جائے. ظاہر ہے جب لوگوں کا شعور آپ بہتر کرتے ہیں تو اس کے مخاطب سیاستدان بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، مذہبی رہنما بھی ہوتے ہیں، فوج کے اکابر بھی ہوتے ہیں. فوج میں بھی انسان ہی ہیں. ہم نے جب تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اس طرح کے بیانیے ترتیب نہیں دینے چاہیے تو کیا مقصد تھا اس کا؟ یہی تھا کہ ان تک بھی بات پہنچے، وہ بھی یہ سمجھیں کہ انہیں تدریج کے ساتھ پیچھے ہٹنا ہے اور ایک دستوری حکومت کو چلنے دینے کے مواقع پیدا کرنے ہیں. یہ تدریجی عمل ہے، اس میں شعور پیدا کیا جاتا ہے. یہ شعور مذہبی رہنما پیدا کرتے ہیں، یہ دانشور پیدا کرتے ہیں، اور یہ سیاسی جدوجہد بھی پیدا کرتی ہے. لیکن اگر سیاسی جدوجہد کو آپ فوج کے مقابل میں لا کر کھڑا کرنے کی صحیح کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس طرح کوئی انقلاب برپا کر دیں تو یہ انتشار، اختلال، بدنظمی اور انارکی کو دعوت دینا ہے. میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب، یہ جو آپ فرماتے ہیں ہمیشہ کہ ایک تدریج کا طریقہ ہے، ظاہری بات ہے اس میں آپ نے شعور پیدا کرنا ہے، وہ سوسائٹی میں ہوگا، سوسائٹی ہی کے اعیان و اکابر ہوتے ہیں جو پھر ان مناصب پر پہنچتے ہیں اور اس شعور کی ریفلیکشن وہاں پہ آتی ہے. لیکن لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بھائی 70 سال ہو گئے، تدریج کا طریقہ ہی چل رہا ہے، سیاستدانوں کو 2 2 2.5 2.5 سال کی حکومتیں ملتی ہیں، وہ آتے ہیں، پھر یہ لوگ آتے ہیں ان کو مار کے بھگا دیتے ہیں. تو اب سیاسی جماعتیں بننی ہیں، سیاسی جماعتیں بننے کا عمل خود ان کی نرسریوں میں ہوتا ہے، کوئی نئی جماعت آتی ہے تو اس کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو شعور کو اجاگر کرنے کے لیے بھی تو کوئی اسپیس چاہیے. وہ اسپیس اگر وہاں کی جو عسکری قیادت ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بہتر جنرل آ گیا ہے جس کی سیاست میں مداخلت کی نہیں ہے تو آپ کو اسپیس ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سب میں وہ تدریج کا آغاز کس دن سے ہوگا؟ اس لیے کہ 70 سال تو تدریج ہی کا سفر ہے ہمارا. وہ جو کچھ غلطیاں کرتے رہے ہیں ان پر ہم تفصیلی تنقید کر چکے ہیں. جی ہاں. یعنی
کس طرح کے پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں، اس میں کیا حماقتیں کی ہیں، اس کے کیا نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جان و مال کا کتنا نقصان ہوا ہے، اس میں جو پروجیکٹ خاص طور پر ہمسایہ ملکوں سے متعلق بنائے گئے ان میں کیسی تکلیف دہ صورتحال اب پیدا ہو گئی ہے کہ ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج 8 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، آج 7 شہید ہو گئے، آج 4 شہید ہو گئے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد بھی یہ چیز گوارا نہیں کی جا سکتی کہ کوئی اختلال اور انتشار کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تدریج کے لیے یہی ہوتا ہے کہ آپ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں وہ پری ریکوزٹ فراہم کرنے ہیں، وہ کئی صورتوں میں فراہم ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نظر پیچھے ڈال کے دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آزاد اخبار نکالا جا سکتا ہے، کہ اب بھی وہی صورتحال ہے۔ نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کیا پی ٹی وی کے سوا بھی کوئی چینل قائم کیا جا سکتا ہے، کوئی تصور نہیں تھا۔ اب ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیں۔ اسی طرح تنقید کے مواقع کہاں تک ہو سکتے ہیں، آپ تقابل کر کے دیکھیں، اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں ہمارے ہاں اس طریقے سے تھیں نہیں، ایک جماعت تھی جس نے یہ ملک بنایا تھا۔ 71 کے انتخابات سے پہلے ایک نئی جماعت وجود میں آئی، وہ اس وقت سوشلزم کا نعرہ لے کے آئی تھی، خود اس کو ارتقاء اور تدریج کے بہت سے مراحل سے گزرنا تھا، وہ گزری ہے۔ اس میں بڑے حادثے اس جماعت کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ بالکل درست، لیکن آپ کو بہرحال یہی کرنا ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں کہ سیاسی جماعتیں حقیقی سیاسی جماعتیں بنیں، یعنی ان میں آتے وقت آدمی کو یہ احساس نہ ہو کہ مجھے کسی شخص یا کسی خاندان کی بستہ برداری کرنی ہے۔ اچھے لوگ، باوقار لوگ، وہ لوگ جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، جن کے اندر قیادت کی صلاحیت ہے، وہ فیصلہ کریں کہ ہم ان کا حصہ بنیں گے۔ ان کے لیے وہاں وہ مواقع موجود ہوں جن میں وہ بلاگ طریقے سے اپنی بات کہہ سکیں، انصاف کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ خود جماعتوں کے اندر انتخابات کی روایت قائم کی جائے، یعنی وہ انتخابات جن میں اس کا کوئی تصور نہ کیا جا سکتا ہو کہ لوگوں کو کسی خاص طریقے سے ایک جانب ہانکا جا سکتا ہے۔ خود ان کے اندر فیصلے کیسے ہونے چاہیے، ان کے ادارے کیسے فیصلے کریں، بحث کس طریقے سے ہو، یہ سب روایات مستحکم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کبھی کوئی رکاوٹ ڈالی بھی نہیں گئی۔ تو میرے نزدیک یہ وہ کام ہے جو پہلے مرحلے میں کرنے کے ہیں۔ یہ جس طرح ہوتے چلے جائیں گے اور سیاسی جماعتوں میں ایک خاص اخلاقی وقار آ جائے گا، ان کے یہاں فیصلوں میں جمہوریت آئے گی، ان کے اندرونی ماحول میں ایک دوسرے کا احترام آ جائے گا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ افواج کوئی پروجیکٹ بنا کے کبھی اس آدمی سے کام لے لیں اور کبھی اس آدمی سے کام لے لیں، پھر پوری سیاست ان کے مقابل میں کھڑی ہوگی، لیکن اصولوں پر مقابل میں اس معنی میں نہیں کہ کوئی تخریب کر رہی ہے یا خود فوج میں کوئی انتشار پیدا کر رہی ہے، بلکہ اس جگہ کہ اس کا ایک موقف ہے، اس موقف کے ساتھ اپنی بات استدلال سے کہہ رہی ہے۔ یہ صورتحال ابھی تک ہمارے یہاں پیدا نہیں ہو سکی۔ تو میرے نزدیک بات یوں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع نہیں ہے، بے شمار کام ہیں جن کے کرنے کے لیے مواقع ہیں، سپیس ہے، لیکن ہم ان کاموں کو چھوڑ کر جلد بازی میں مبتلا ہوتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک نعرہ ہو لگایا جائے گا، اس کے بعد ہم اقتدار میں پہنچ جائیں گے، اور یا پھر دائیں بائیں مختلف لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون ہماری مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ بجائے خود فکر و نظر کا افلاس ہے، صحیح طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ اپنے ملک کی سالمیت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ افواج قوت فراہم کرتی ہیں، ان میں کسی انتشار کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی انہوں نے اس ملک میں پچھلے 60-70 سال میں غلط اقدامات کیے ہیں، ان پر شائستہ مہذب تنقید جاری رکھنی چاہیے۔ یہ تنقید ان کو پیچھے ہٹنے پہ آمادہ کرے گی، خود ان کے اندر شعور بہتر کرے گی، اور سیاسی جماعتوں کا اپنے آپ کو مستحکم کرنا، صحیح اصولوں پر استوار کرنا، اپنے اخلاقی مقدمات کو درست کرنا، یہ مزاحمت کی ایک شائستہ قوت پیدا کرے گا۔ ان دونوں کے امتزاج سے تبدیلی آئے گی اور لازمن آئے گی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب خاتمے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک جو دوسری طرف کا ذہن ہے اس کا ایک چھوٹا سا مقدمہ جو ہمارے یہاں آج کل بہت رائج ہے، اس کو میں آپ کو پیش کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ بھائی آپ آتے ہیں ہماری سیاسی جماعتوں میں مداخلت کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، انتخابات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اپنی منمانی قیادت کو لا کر اختیار پہ برجمان کر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی معیشت کا، جان کا، مال کا، آبروؤں کا، سب کا نقصان ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہماری تاریخ میں تو ملک بھی دو لخت ہوا۔ تو آپ جب ہمارے ساتھ یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ادارے کے اندر یہ تقریب کیوں نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم آپ کے بھی من پسند جرنیلوں کو الگ الگ کریں اور اپنی طرز کی
یہ جرنیل ہیں ان کو اوپر لے کر آئیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم حکومت کی خواہش پورا کریں. دونوں طرف تو برابر کا معاملہ ہو رہا ہے. پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ان کے اس اقدام کے نتیجے کے تو ہمارے سامنے اثرات آتے ہیں. یہ جو سیاستدان اگر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، اس کا جو نتیجہ ہے کیا وہ اسی نوعیت کا نتیجہ ہوتا ہے یا وہ پھر ملک کی بربادی کی صورت میں نکلتا ہے؟ یہ تو آخری درجے کا جرم ہے. یعنی اس طرح کے اختلافات پیدا بھی اگر کرنے ہیں تو وہ سیاسی جماعتوں کے باہمی معاملات میں ہوتے ہیں. وہاں منشور کا اختلاف ہوگا، مقاصد کا اختلاف ہوگا، شخصیتوں کا اختلاف ہوگا. بشری کمزوریوں تک کو بھی ملحوظ رکھا جا سکتا ہے. فوج پر ملک کھڑا ہے، اس میں یہ انتشار کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی جگہ کسی ملک کی افواج میں اس طرح کی صورتحال آپ پیدا کرتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ملک سے ہاتھ دھونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو آپ اپنے لیے استعمال کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو قیادت میں بٹھائیں گے؟ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے مشرق وسطیٰ میں بادشاہتیں کس طرح گئی تھیں، آمریتیں کس طرح ختم ہوئی ہیں. جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ آئیں گے تو پھر اپنی بندوق لے کر آئیں گے. میرے نزدیک تو میں نے جس طرح کی عرض کی، فکر و نظر کا افلاس ہے اس طرح سوچنا. ملک فوج پر کھڑا ہے، فوج ریاست کا ادارہ ہے. اس کا تحفظ کرنا، اس کو ہر لحاظ سے وقار کے ساتھ قائم رکھنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ملک کے ساتھ وفاداری رکھنے والے لوگوں کا فریضہ ہے. سیاست کو سیاست کے میدان میں ہونا چاہیے، یہ اس کا میدان نہیں ہے. سیاسی جماعتیں آپس میں اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اس میں اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو مل کر جدوجہد کریں، آپس میں مذاکرات کر کے وہ متحدہ لائے عمل بنائیں جس کے نتیجے میں فوج کے پاس اس کی گنجائش نہ رہے کہ وہ کبھی کسی کو اپنا اعلیٰ کار بنا لے اور کبھی دوسرے کو اپنا اعلیٰ کار بنا لے. یہ سب کچھ سیاست کی سطح پر ہونا ہے. اس کو اس سطح پر کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ ہم گویا اپنی قبر خود کھود رہے ہیں، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار. بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب سے ہم انقلاب کے پس منظر میں گفتگو کر رہے تھے. شام سے ہم پہنچے پاکستان سے سفر کریں گے افغانستان کا. کہ ایک انقلاب خود ہماری یہاں کے رجیم نے وہاں بپا کیا، اور کل کی خبر یہ ہے کہ طالبان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ پاکستان ماضی سے سبق سیکھے، اور تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان نے ان انقلابیوں پر فضائی حملہ کیا ہے کہ جن کی آمد کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چمک جاتی تھیں. اس انقلاب کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ غامدی صاحب سے زیر بحث لے کر آئیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.